حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے، اللہ والے گزرے، بڑے امام گزرے ہیں۔ آخری عمر کے اندر میں مدینہ منورہ کے اندر میں قیام تھا، وہاں رہتے تھے، تو مدینہ سے باہر سفر کرنے میں ان کو ڈر لگتا تھا، اور ڈر اس بات کا لگتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مدینہ شہر سے باہر نکلوں اور میری موت واقع ہو جائے۔ ان کی چاہت تھی کہ میری موت آئے تو مدینہ شریف کے اندر میں آئے، تو ان کو ڈر لگتا تھا کہیں ایسا نہ ہو، اس لیے کہ موت کسی کا معلوم چاہے کتنا ہی بڑا اللہ والا کیوں نہ، ایک ڈر رہتا تھا، تو وہ مدینے سے باہر زیادہ سفر نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ روزہ اطہر کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس جا کر کے شکایت کی اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے پتہ چل جائے میری موت کس وقت آنے والی ہے تو میرے لیے سفر کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر میں تشریف لائے اور یوں اشارہ کیا 5۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام ہیں، سمجھ نہیں پائے کہ اشارہ کس چیز کا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا 5، پریشان ہو گئے، اپنے خادم کو بھیجا علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، جو خواب کی تعبیر کے بڑے امام مانے جاتے، خادم کو بھیجا کہ جاؤ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور ان سے جا کر کے پوچھو کہ کسی اللہ کے بندے نے یہ خواب دیکھا ہے، میرا نام مت بتانا، یہ کہا میرا نام مت بتانا، صرف جا کر کے یہ کہنا کسی اللہ کے بندے نے خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر میں اشارہ کیا ہے، اب اس کی تعبیر کیا ہے۔ اب وہ خادم گیا حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور جا کر کے کہا کسی اللہ کے بندے نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے۔ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ خواب کس نے دیکھا ہے۔ تو خادم نے کہا کہ جس نے خواب دیکھا ہے اس نے نام بتانے سے منع کیا ہے۔ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جاؤ ان سے جا کر کے کہہ دو کہ جب تک نام نہیں بتائیں گے اس وقت تک ہم خواب کی تعبیر بھی نہیں بتائیں گے، پہلے نام بتاؤ پھر ہم خواب کی تعبیر بیان کریں گے۔ اب وہ خادم واپس آیا، آ کر کے کہا کہ حضرت انہوں نے تو یہ کہا ہے جب تک آپ نام نہیں بتائیں گے اس وقت تک ہم خواب کی تعبیر نہیں بتائیں گے۔ کیا کرے، مجبوری تھی، کہا بتا دو کس نے خواب دیکھا ہے۔ جب اس خادم نے جا کر کے کہا کہ یہ خواب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ہے، تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے پہلے سے یقین تھا کہ ان کے علاوہ یہ خواب کسی اور کو نہیں آ سکتا۔ سورہ زمین کے اوپر واحد ایک ایسی شخصیت ہے جس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے بات، پھر انہوں نے خواب کی تعبیر بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ کیا ہے وہ قرآن کی ایک آیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ کہا یہ 5 چیزیں ہیں جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اشارے میں کہہ رہے خواب کے اندر میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ پہلی چیز ہے ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی، وینزل الغیث، بارش جو نازل ہوگی وہ کیسی ہوگی، خیر کی ہوگی شر کی ہوگی، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ویعلم ما فی الارحام، ماں کے پیٹ کے اندر میں جو بچہ ہے وہ کیا ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، نیک بنے گا اچھا بنے گا، اس کو کتنا دیا جائے گا، کتنی روزی ملے گی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی انسان نہیں جانتا وہ آئندہ کل کیا کمائے گا کیا کھائے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی انسان نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کس زمین کے اوپر آئے گی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا ہم سب کے پاس برتھ ڈے سرٹیفکیٹ تو ہے، ہم کب پیدا ہوئے، کس دن پیدا ہوئے، کس مہینے میں پیدا ہوئے، کس سال پیدا ہوئے، لیکن ہمارے پاس کسی کے پاس بھی ڈیٹ سرٹیفکیٹ نہیں کہ ہم کب مریں گے، کس حال کے اندر میں مریں گے،
کس وقت ہماری موت آئے گی۔ موت ایک ایسا پل ہے جو انسان کو آخرت سے ملاتا ہے، اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہماری موت کب آئے گی۔